بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یہ وائس آف جرمنی کی اردو سروس ہے اور ہم آج کے پروگرام کے ساتھ کچھ تازہ موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات اور اس کے غیر حتمی نتائج کی۔ نیز پاکستان تحریک انصاف کا اس انتخابات میں اچھے نتائج حاصل کرنے پر جشن کا اعلان، اور اس کے جواب میں اپوزیشن کا نتائج، جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں ان سے اختلاف، اور اس کے نتیجے میں ملک گیر ہڑتال کا منصوبہ، اور اس کے علاوہ اپوزیشن کے احتجاج پر حکومت کا طرز عمل۔ اس سارے تناظر میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور جس کو انہوں نے مناسب سمجھا اکثریت کے ساتھ اس کو ووٹ دیے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پر جمہوریت کی بنیادیں ابھی مضبوط نہیں ہیں، وہاں پر اس طرح کے انتخابات کا ہونا اور میڈیا کو ہر قسم کی آزادی ہونا، اپوزیشن کو بغیر کسی پابندی کے، بغیر کسی تکلیف کے مکمل آزادی کے ساتھ اپنے الیکشن کیمپین چلانے دینا، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک نئی چیز ہے، اور امید ہے کہ اس چیز سے حکومت پاکستان، آئندہ آنے والی حکومتیں اور عوام ایک نیا سبق سیکھیں گے، اور آئندہ بھی اسی قسم کے انتخابات وہاں پر منعقد ہوتے رہیں گے، اور پاکستان کی عوام خوشحالی کی جانب رواں رہے گی۔ ناظرین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ گلگت بلتستان جو پاکستان کا ایک نیا صوبہ بھی بننے والا ہے، اس میں اس انتخابات میں ہر پارٹی کو آزادی کے ساتھ الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کی اجازت تھی، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، حتیٰ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل یا بین الاقوامی رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی عوام کو ان جلسوں میں جانے سے منع بھی نہیں کیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ بالکل معمولی SOPs کے ساتھ ہر شخص کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ جلسے بھی منعقد کر سکتا ہے، اجلاس اور کارنر میٹنگز بھی کر سکتا ہے، اور ہر قسم کے جو پاورفل قسم کا میڈیا ہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے، اور اپنی باقاعدہ جو الیکشن مہم ہے اس کو چلا کر اس میں اپنی جیتنے کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی اپوزیشن کا تعلق ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان نتائج کو یکسر مسترد کیا ہے، اور اس کے جو سربراہ ہیں جناب بلاول زرداری صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ملک گیر ہڑتال چلائیں گے، اور وہ اس نتیجے کو یا اس آؤٹ کم کو جو ان انتخابات کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ اس صورتحال میں ملک گیر اگر ہڑتال چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں یہ مجبور ہو کر اپوزیشن کی جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کا احتجاج پلان کرنا پڑے گا، اور اگر PDM میں وہ شامل ہو جائیں اس پلاننگ کے ساتھ کہ وہ حکومت پاکستان کی جو موجودہ حکومت پاکستان ہے اس کے خلاف وہ ملک گیر ہڑتال کریں گے یا احتجاج کرنا چاہیں گے، تو وہ اس میں شامل ہوں گے، اور اس سے PDM کو مزید تقویت ملنے کا امکان ہے۔ اور جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو یقیناً وہ بھی دھاندلی کا راگ الاپ رہی ہے، جو کہ پاکستان، انڈیا یا اس خطے کے ممالک کے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا، میں پہلے کہنے لگا تھا کہ ایک عام چیز ہے۔ ہاں، یہاں پہ یہ روٹین تھی، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو بالکل بین ہی یہی صورتحال ہمیں امریکہ میں جو صدارتی انتخابات ہیں اس کے بعد ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ہر ہارنے والا دنیا میں کہیں پر بھی ہو، وہ چاہے یورپ میں ہو یا وہ کہیں امریکہ میں ہو، دنیا کی سپر پاور ہو یا دنیا کا ایک اور ملک ہو، سب جگہ پر یہی حال ہوتا ہے، اور لوگ اپنی ہار کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے یا مسلم لیگ نواز پاکستان میں، اس کا بھی موقف یہی ہے کہ ان کے بہت سے امیدواروں کو الیکشن سے پہلے لالچ دے کر یا زبردستی ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ وفاداری بدلیں اور مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کی جانب مائل ہوں، یا ان کی جانب سے الیکشن لڑیں، اور یا پھر ان کے امیدواروں کو اس حوالے سے سپورٹ کریں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، اور وہ اس وقت یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اس وقت اس طرح سے چل رہا ہے۔ حالانکہ اگر یہ دیکھا جائے تو گلگت بلتستان وغیرہ میں جب دوسری پارٹیز اقتدار میں تھیں تو انہوں نے
اتنی سیٹیں جتنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار میں رہتے ہوئے جیتی ہیں اس سے کہیں زیادہ وہاں پر اکثریت حاصل کی تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں چونکہ وفاق کی طرف سے سارے اخراجات ہوتے ہیں، ہر چیز وہاں پر وفاق کے پاکستان کی طرف سے فائنینس ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک الٹیمیٹ نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ موجود حکومت کی طرف ہوتا ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہی اکثریت میں انتخابات جیتتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو جو نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کسی کی طرف کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کسی کو لالچ نہیں دیا، یا کہیں پر کسی قسم کی دھاندلی کا کوئی عنصر نمایاں نظر کہیں پر نہیں آ رہا۔ لیکن اینی ہاؤ اپوزیشن کی جانب سے اس طرح کے الزام لگ رہے ہیں جو دیکھا جائے تو ایک روٹین کی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب اب انتخابات کے بعد حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے جو پوری دنیا میں یکسر ایک سیکنڈ لیئر کے بعد بڑھنا شروع ہو رہے ہیں، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں غیر ضروری جو لوگوں کا اکٹھ ہے اس کو ہونے سے روکا جا سکے، اور اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ہڑتال یا ہمارے جلسے جلوسوں کو روکنے پر ان کے روکنے کے بہانے کے طور پر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر مغربی ذرائع ابلاغ میں جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اگر ہم اس کا دنیا کے اوپر دیکھتے ہوئے ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں تو صرف پاکستان ہی نہیں، یورپ کے اندر بھی بین ہی یہی سچویشن ہے۔ آج جرمنی کے اندر بھی یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ بچوں کے سکولز کھلے رہیں گے یا نہیں کھلے رہیں گے، مارکیٹس کھلیں گی یا لوگوں کا باہر آنا جانا کس طرح سے رہے گا۔ باوجود اس کے کہ جرمنی دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور فائنینشلی بھی کسی قسم کی مسائل یہاں پر نہیں ہیں، میڈیکل انشورنس، علاج، ہاسپٹلز عوام کو مفت مہیا ہے ہر لحاظ سے، بلکہ وہ لوگ بھی جو جرمن نہیں ہیں اور باہر سے یہاں پر آ کر اسائلم پر ہیں، کسی لیگل ویزے یا اسٹیٹس پر نہیں ہیں، ان کا بھی یہاں پر علاج مفت ہوتا ہے۔ اور اتنی فراخ دلی کے ساتھ تمام سہولیات میسر ہونے کے باوجود حکومت جرمنی اب یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا ہونے سے کیسے روکا جائے۔ ایک فیملی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کسی ایک اور فیملی کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں، اسکول جانے والے بچے بھی میکسیمم ایک دوست کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کے ساتھ رابطہ نہیں رکھ سکتے، تاکہ جو کرونا وائرس کی چین ہے وہ توڑی جا سکے۔ یہی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور باقیہ ممالک میں بھی بالکل یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ بلکہ مغربی ذرائع ابلاغ اور مغربی دنیا کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے اگر کرونا وائرس پر قابو پایا ہوا ہے تو اس کو اپنی اس کامیابی کو قائم رکھنا چاہیے، نہ کہ بے احتیاطی کر کے اپنی اس کامیابی کو دوبارہ سے مٹی میں ملا دینا چاہیے۔ تو اگر حکومت پاکستان میں جلسے جلوسوں پر کرونا وائرس کی وجہ سے پابندی لگا رہی ہے، یا سیمی لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہتی ہے، یا اسمارٹ لاک ڈاؤنز کرنا چاہتی ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان ایک درست وقت پر درست قدم اٹھا رہی ہے، وگرنہ پاکستان جیسا غریب ملک جس کے پاس صحت کی سہولیات کا فقدان ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اس چیز سے نمٹ نہیں سکیں گے۔ اور اسپین اور اٹلی جیسے ممالک نے ہزارہ افراد کی جانیں گنوائی ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس ہر قسم کا میڈیکل سٹرکچر موجود تھا، لیکن اس قدر وائرس کے حملہ ہونے کے بعد لوگوں کی تعداد بڑھی کہ لوگ ہاسپٹلز کے باہر لائنوں میں پڑے ہوئے، بغیر اندر جا سکنے کے، بغیر کوئی دوائی لے سکنے کے، لائنوں میں لگے ہوئے دم توڑتے رہے ہیں، اور بہت ہی روح فرسا مناظر دیکھنے کو ملتے رہے ہیں۔ اس لیے ہم بھی یہاں پر اس پروگرام میں حکومت پاکستان سے یہ مشورہ دیں گے کہ اپنے اس فیصلے کو پر عمل درآمد کروائے اور اس کو قائم رکھے، اور پاکستان کی عوام سے گزارش کریں گے ہم یہاں بیٹھے ہوئے کہ وہ ہمارے ہم زبان ہیں کہ خدا را اپنا خیال کریں، اپنے آس پاس کا خیال کریں، اور جو انتخابات یا جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ کسی وقت بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت جلد اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا، کرونا وائرس کی SOPs پر مکمل عمل درآمد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یاد رکھیے، جان ہے تو جہان ہے۔ نیز ناظرین، جو ہماری ویب سائٹ ہے urduvog.com، اس کو ضرور وزٹ کیجئے، اس پر آپ کو دم بدم تازہ خبریں ملتی رہتی ہیں۔ یہ ٹاک شو تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ہوتا ہے،
لیکن جو خبریں ہیں تازہ وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پر مل جائیں گی۔ ہماری ویب سائٹ مختلف زبانوں میں آپ کے لیے مہیا ہے، خواہ وہ رشین ہو، عبرانی ہو، جرمن ہو، انگلش ہو، اردو ہو یا فارسی، جو بھی زبان جس میں بھی آپ ویب سائٹ کو پڑھنا چاہیں، خبروں سے مطلع ہونا چاہیں، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔